بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الملك الحق المبين قاسم الجبارين مولك الحاربين رب الشعراء والصديقين ثم الصلاة والسلام على رسول الله النبي الأمين سيدنا المعيد بشيرنا المشدد نذيرنا المجدد محمود الأحمد أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين الذين نهى الله عنهم الرجس أهل الليل ويطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد سيما بقية لله في الأرض لعنة الله على أعدائه أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم وزد وبارك على صاحب دعوة النبوية والصولة الحيدرية والعصمة الفاطمية ولا حلم الحسانية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمعاصر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرضوية والجود التقوية والنقاوة الناقوية والحيبة العسكرية القائمين بلها اللهم صل على محمد وآل محمد سب ساتھ مل کے امام سمانہ کی سلامتی کی دعا پڑھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک حجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلا آبائہ فی هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا اللهم صل على محمد وآل محمد وجل فرجهم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم فقد قال قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى حاضرین مجلس سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میری عزیز بہنیں قرآن مجید کی دو آیتوں کو میں نے سلام کلام کے طور پہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 31 اور سورہ شورا کی آیت نمبر 23 سورہ آل عمران کی آیت نمبر 31 میں ارشاد رب العزت ہو رہا ہے کہ میرے حبیب ان لوگوں سے کہہ دو جو دعوے محبت کرتے ہیں اگر یہ لوگ محبت کے دعوے میں سچے ہیں تو ان سے کہہ دو فاتبعونی وہ تیری اطاعت کرے اگر وہ رسول اللہ کی اطاعت کریں گے تو پروردگار عالم کہتا ہے کہ یحببکم اللہ پھر میں بھی اس سے محبت کروں گا ویغفر لکم ذنوبکم اس کے تمام گناہوں کو بخش دوں گا میری عزیز ماں بہنیں محبت کے لیے دعوے محبت کے لیے ضروری ہے کہ انسان رسول اللہ کی اطاعت کرے اور یہی اللہ کے رسول سورہ شورا کی آیت نمبر 23 میں پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے کہ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى میرے حبیب جو چاہتے ہیں تمہیں اجر رسالت ادا کرے ان سے کہہ دو مجھے اجر رسالت کے طور پہ اور کچھ نہیں چاہیے علاوہ یہ کہ میری اہل بیت سے تم محبت کرو، میری اہل بیت سے تم مودت رکھو۔ میری عزیز ماں بہنیں،
اہل بیت کا مرتبہ اتنا زیادہ بلند ہے کہ اللہ کے رسول کہتے کہ قیامت کے میدان میں خود پروردگار عالم ندا دے گا، اس کو مخاطب ہو کے کہے گا کہ اے محب اہل بیت، دنیا اور آخرت کی تمام خیر تیرے لیے ہے۔ رسول اللہ کہتے جو میری نسل میں آنے والے اماموں کو منصوص من اللہ کی طرف سے مقرر کیے گئے اماموں کی امامت کا جو اقرار کرے، ان سے محبت کرے، قیامت کے دن خداوند عالم اس سے کہے گا کہ دنیا اور آخرت کی تمام خیر تیرے لیے ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جنت تیرے لیے ہے۔ اس لیے کہ محب اہل بیت میں 20 خصلتیں پائی جاتی ہے، 20 اوصاف پائے جاتے ہیں، 20 کوالٹیز پائی جاتی ہے۔ محب اہل بیت میں کون کون سے اوصاف پائے جاتے ہیں؟ محب اہل بیت کون ہے؟ اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ 10 خصلتیں، 10 کوالٹیز دنیا میں پائی جاتی ہے، 10 اوصاف آخرت میں پائے جاتے ہیں۔ دنیا میں وہ کون کون سی صفتیں ہیں جو محب اہل بیت میں پائی جاتی ہے؟ تو اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ سب سے پہلی محب اہل بیت میں جو صفت پائی جاتی ہے الزہد فی الدنیا، محب اہل بیت دنیا میں زہد اختیار کرتا ہے، لکی لا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم۔ دنیا چاہے ملے نہ ملے اسے کوئی فرق نہیں پڑتا، دنیا ملے تو اتراتا نہیں ہے، دنیا چلی جائے تو شکایت نہیں کرتا ہے، یہ دنیا میں زہد اختیار کرتا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ محب اہل بیت میں جو دوسری صفت پائی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ محب اہل بیت جو ہے الحرص علی عمل الصالح، وہ نیک عمل کرنے میں حریص ہوتا ہے، لالچی ہوتا ہے۔ نیک عمل کرنے سے کبھی وہ تھکتا نہیں ہے، کبھی وہ نیک عمل کر کے مطمئن نہیں ہوتا ہے، جتنی بھی نیکیاں کرے زیادہ سے زیادہ حریص نیک عمل کے بارے میں ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ محب اہل بیت میں جو تیسری صفت پائی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ الورع فی الدین، وہ جس طرح دنیا میں زہد اختیار کرتا ہے اسی طرح دین کے معاملے میں وہ بڑا حساس ہوتا ہے، ورع کا مالک ہوتا ہے، دین کے معاملے میں وہ ورع پسند ہوتا ہے۔ تقوی سے بھی بلند منزل ہے ورع کی۔ روزانہ ہم ایک ایک کوالٹی پر گفتگو کرتے ہیں میری عزیز مائیں، ان تمام باتوں پر ہماری گفتگو ہو چکی ہے، لیکن چونکہ آج ہم چھٹی کوالٹی کی طرف آگے بڑھ رہے ہیں تو بہت جلدی اس 5 صفتوں کو بیان کرتے ہوئے ہم آگے بڑھے۔ اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ چوتھی صفت جو محب اہل بیت میں پائی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ قیام اللیل، وہ راتوں کو جاگنے والے ہوتے ہیں، وہ راتوں کو قیام کرنے والے ہوتے ہیں، رات کا ایک حصہ اللہ کی عبادت کے لیے صرف کرنے والے ہوتے ہیں۔ پوری رات سو کے محب اہل بیت نہیں گزارتے ہیں کہ پتا چلے قضا ہونے کی 2 منٹ باقی اور بستر سے کھڑے ہو جائے، یہ قیام اللیل کرنے والے ہوتے ہیں، یہ رات کی تاریکی میں جاگ کے اللہ کی عبادت کرنے والے ہوتے ہیں۔ پھر اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ جو محب اہل بیت ہوتے ہیں اس میں 5ویں صفت یہ پائی جاتی ہے کہ الورع علی العبادہ، یہ لوگ جو ہے وہ والرغبۃ علی العبادہ، وہ عبادت کی طرف رغبت کرنے والے ہوتے ہیں، شوق کے ساتھ عبادت کرتے، سستی کاہلی کا مظاہرہ نہیں کرتے، کبھی تھکے ماندے مصلے پر نہیں آتے ہیں، دنیا کے کاموں میں چاہے جتنی ہی تھکاوٹ ہو لیکن جب مصلے پر آ جائے یہ رغبت کے ساتھ عبادت کرتے ہیں۔ امیر المومنین جب پیر میں تیر لگا تو مولا سے تیر نکالنا جب چاہتے تھے پیروں سے تو یہی کہا گیا جب علی نماز میں ہو، علی کو نماز میں اللہ کی بارگاہ میں اتنی رغبت ہوتی ہے کہ پتہ نہیں چلتا پیر سے تیر نکال لیا جائے۔ میری عزیز مائیں، محب اہل بیت کی جو 5ویں صفت ہے وہ رغبت علی عبادہ، وہ عبادت کی طرف رغبت رکھتے ہیں، شوق کے ساتھ عبادت کرتے ہیں، رغبت کے ساتھ عبادت کرتے ہیں۔ آئیے میری عزیز مائیں، آج محب اہل بیت کی چھٹی کوالٹی، چھٹی صفت، محب اہل بیت کون ہے؟ اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ دنیا میں جو 10 صفتیں پائی جاتی ہیں محب اہل بیت میں اس میں سے چھٹی صفت یہ ہے کہ وہ بغض دنیا، یہ دنیا سے بغض رکھنے والے ہوتے ہیں، یہ دنیا سے نفرت کرنے والے ہوتے ہیں، خواہشات دنیا کی نفرت ان کے دلوں میں ہوتی ہے۔ اسی لیے تو آپ دیکھیے امیر المومنین نے جس
دنیا کو 3 طلاقیں دی. یہ دنیا کیسے علی کے ماننے والے کو دھوکے میں ڈال سکتی ہے؟ میری عزیز ماں بہنیں، سوال یہ ہے کہ دنیا بری ہے یا اچھی ہے؟ دنیا کو برا سمجھا جائے یا اچھا سمجھا جائے؟ پروردگار عالم سورہ انعام کی آیت نمبر 32 میں کہتا ہے کہ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعْبٌ وَلَهْوٌ. خدا کہتا ہے کہ دنیا کی زندگی کھیل تماشا لغویات کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے. قرآن میں خدا کہتا ہے کہ دنیا کی زندگی کھیل کود ہے، تماشا ہے، لغویات ہے. لیکن آیا یہ دنیا اچھی ہے یا دنیا بری ہے؟ دنیا کی مذمت کی جائے یا دنیا کی تعریف کی جائے؟ تو نہج البلاغہ حکمت نمبر 131 131 نمبر کی حکمت. جب ایک شخص دنیا کو برا بھلا کہہ رہا تھا، بہت مذمت کر رہا تھا دنیا کی، امیر المومنین نے جب اسے دنیا کی مذمت کرتے ہوئے دیکھا، مولا کائنات نے کہا تو کیوں دنیا کو برا بھلا کہہ رہا ہے؟ کب دنیا نے تجھے اپنی طرف راغب کیا؟ تو خود دنیا سے فریب کھا چکا ہے، تو خود دنیا کی محبت اپنے دل میں رکھتا ہے، تو خود دنیا کا گرویدہ ہو چکا ہے، پھر دنیا کی مذمت کرتا ہے. دنیا نے کب تجھے غریب دیا؟ دنیا نے کب تجھے دھوکہ دیا؟ دنیا پوری جائے عبرت ہے. دنیا ایک ایسی جگہ ہے جہاں سے انسان عبرت حاصل کرے. پھر مولا کہتے ہیں کہ تو اس لیے دنیا کی برائی کر رہا ہے کہ تیرے ماں باپ تیری نظروں کے سامنے اس دنیا سے چلے گئے، تیرے عزیز و اقارب نے تیرا ساتھ چھوڑ دیا، کیا تو اس لیے دنیا کی برائی کر رہا ہے؟ اب مولا کائنات کہتے ہیں کہ کیوں تو دنیا کی برائی کرتا ہے؟ دنیا بری نہیں ہے. اب امیر المومنین جو نہج البلاغہ میں ارشاد فرماتے ہیں، مولا کہتے ہیں ان الدنیا دار صدق لمن صدقها ودار عافیہ لمن فهم عنها ودار غنا لمن تزود منها ودار موعظہ. مولا نے جو خطبے میں اس حکمت میں دنیا کو 4 نام سے یاد کیا ہے. سب سے پہلے امام کہتے ہیں کہ الدنیا دار صدق، دنیا سچائی کا گھر ہے. لمن صدقها، کس کے لیے سچائی کا گھر ہے؟ جو اس کی تصدیق کرے، جو سمجھے دنیا کو، جو دنیا کی تصدیق کرے، اس کے لیے سچائی کا گھر ہے. پھر امیر المومنین نہج البلاغہ میں کہتے ہیں وہ دار عافیہ، یہ سلامتی کا گھر ہے. کس کے لیے سلامتی کا گھر ہے؟ مولا کہتے ہیں لمن فہم عنہا، جو دنیا کو سمجھ لے ان کے لیے دار و فہم ہے، یہ سمجھداری کا گھر ہے. وہ دار و غنا، یہ گنا ہو جانے کا گھر ہے. یہ کس چیز کا گھر ہے؟ یہ مالداری کا گھر ہے. سب کے لیے مالداری کا گھر نہیں ہے، لیکن مولا کہتے ہیں لمن تزود منہا، جو اس سے زیادہ راہ اکٹھا کرے اس کے لیے یہ دنیا جو ہے وہ مالداری کا گھر ہے. اور پھر امیر المومنین کہتے ہیں وہ دار موعظہ، یہ دنیا نصیحت کا گھر ہے. کون اس سے نصیحت حاصل کرے گا؟ دنیا سے کیسے نصیحت حاصل کرنی چاہیے؟ ایک طرف دنیا کی مذمت ہو رہی ہے، مولا کہتے میں نے دنیا کو 3 طلاقیں دے دی. دوسری طرف مذمت کرنے والے سے امام کہتے کیوں دنیا کی برائی کر رہا ہے؟ قرآن مجید میں پروردگار عالم سورہ کہف کی آیت نمبر 7 میں یہ ارشاد فرماتا ہے کہ دنیا کو جو یہ سجایا گیا، یہ جو زینتیں دی گئی ہے، دنیا کو اتنا خوبصورت اٹریکٹیو بنایا گیا. یہ اٹریکٹیو بنانے کی وجہ کیا ہے؟ تو سورہ کہف کی آیت نمبر 7 میں ارشاد رب العزت ہو رہا ہے انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لها ولنبلوہم ایہم احسن عملا. آپ دیکھیں صرف زمین کا فرق ہے سورہ ملک میں اور سورہ کہف کی آیت نمبر 7 میں. سورہ ملک کی آیت نمبر 2 میں خداوند عالم کیا کہتا ہے؟ وَأَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. وہاں پہ کون کا ضمیر استعمال ہوا ہے، یہاں پہ ہوں کا. وہاں پہ ملک میں خدا نے کہا کہ تاکہ ہم تمہیں آزمائے عمل کی منزل میں تم میں سے بہتر کون ہے. یہاں پہ خدا نے ہوں کا ضمیر استعمال کیا. ہم نے زمین کو اس لیے اٹریکٹیو بنایا، سجایا، زینت کا ذریعہ قرار دیا تاکہ ہم تمہیں امتحان میں مبتلا کریں گے. وَلِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ ہم تمہیں آزمائے عمل کی منزل میں تم میں سے بہتر کون ہے. اب کون سی دنیا اچھی اور کون سی دنیا بری ہے؟ بس ایک 2 روایتیں، وقت زیادہ نہیں ہے. ایک
رہے تھے. حضرت عیسیٰ نے دیکھا ایک ضعیف ہے، ناتواں، کمزور، بوڑھا ہو چکا ہے، چہرے پر جھریاں پڑ چکی ہے، پھر بھی تپتی ہوئی دھوپ میں وہ ہل چلا رہا ہے، زمین پہ کھیتی کر رہا ہے. حضرت عیسیٰ نے جب یہ منظر دیکھا تو اللہ سے دعا مانگی، پروردگار اس کے دل سے دنیا کی محبت کو نکال دے. جیسے حضرت عیسیٰ نے دعا مانگی، دیکھا کہ وہ بوڑھا جو تھا ہل چلاتے چلاتے رک گیا، ہل کو رکھ دیا اور زمین پہ آرام سے بیٹھ گیا. حضرت عیسیٰ نے دیکھا کہ یہ تو اپنا کام کرتے کرتے اس نے کام کرنا چھوڑ دیا. کچھ لمحے جب یہ بیٹھا رہا تو حضرت عیسیٰ نے اللہ سے دعا مانگی، پروردگار معبود اس کے دل میں پھر سے دنیا کی محبت ڈال دے. بس جیسے حضرت عیسیٰ نے دعا مانگی یہ پھر سے کھڑا ہو گیا، ہل چلانے لگا، تپتی ہوئی دھوپ میں محنت اور مشقت کرنے لگا. حضرت عیسیٰ اس کے پاس گئے، کہا بھائی پہلے تو ہل چلاتے چلاتے بیٹھ کیوں گیا؟ کچھ دیر کے لیے تو آرام کر لیا تم نے، پھر اٹھ کے تو ہل چلانے لگا، تجھے کیا ہو گیا تھا؟ اس نے کہا کہ جب میں پہلے ہل چلا رہا تھا تو میں نے دل میں سوچا کہ میں بہت بوڑھا ہو گیا ہوں، ہو سکتا ہے بھی مر جاؤں، اگر مر جاؤں گا تو یہ میرے کیا کام آئے گا، لہٰذا میں ہل چلاتے چلاتے بیٹھ گیا کہ ہو سکتا ہے مجھے موت آ جائے. تو پھر میں اتنی محنت کر رہا ہوں، اتنا ضعیف ہو گیا، اتنا بوڑھا ہو گیا. بس جیسے میں کچھ لمحے کے لیے بیٹھا، اچانک میرے دل میں خیال آیا کہ اچھا اگر زندہ رہ گیا تو کھانے کے لیے روٹی تو چاہیے مجھے. اس طرح سے اگر میں بیٹھا رہوں گا، محنت نہیں کروں گا تو میری روزی روٹی کا کیا ہوگا، میرے رزق کیا ہوگا. لہٰذا میں اپنی جگہ سے اٹھا اور میں ہل چلانے لگا. دیکھیے میری عزیز ماں بہنیں، کچھ دنیا ایسی ہے جس کی تعریف کی گئی، کچھ دنیا ایسی ہے جس کی مذمت کی گئی. اب کون سی دنیا ممدوح ہے اور کون سی دنیا مذموم ہے؟ تو اس کے لیے علماء یہ بیان کرتے ہیں، حدیثیں بیان کرتی ہے، حدیثوں کا نچوڑ صرف چند جملے میں، وہ دنیا جو تمہیں آخرت کی طرف لے کے جائے، وہ دنیا کہ جس کے ذریعے سے تم اپنی آخرت کو سنوارو، دوسروں کی مدد کرو، وہ دنیا کے جس کے ذریعے سے انسان اپنی عبادتوں کو ٹھیک طریقے سے انجام دے، وہ دنیا جس سے اللہ کی طرف جانے کے انسان وسیلے اختیار کرے، اس دنیا کو ممدوح دنیا کہا گیا، مدح کی گئی، ایسی دنیا کی تعریف کی گئی. مذموم دنیا، مذمت والی دنیا، وہ دنیا خدا نے مال دیا تو گویا انسان گناہ کر رہا، معصیت کر رہا ہے، دنیا کی نعمتوں کو گناہ کے راستے پر استعمال کر رہا ہے. اور دنیا پورا جسم، باقاعدہ علماء نے اس کا پورا جسم بتایا ہے. دنیا کا سر تکبر ہے، جو دنیا سے دل لگائے گا وہ غفلت میں پڑ جائے گا، جو دنیا سے محبت کرے گا وہ متکبر بن جائے گا. متکبر کرنے والا، تکبر کرنے والا انسان غفلت میں پڑا ہوا انسان. لیکن دنیا میں رہ کے اگر کوئی اپنی آخرت کو بنائے، میری عزیز مائیں ہے، دنیا ایک ایسی جگہ ہے جس کے ذریعے سے انسان اپنی آخرت کو اگر سمجھے، لمن فہم عنہا، جو سمجھے ان کے لیے دنیا جو ہے وہ سمجھداری کر رہے. آئیے میری عزیز مائیں، یہی وہ دنیا ہے کہ جس دنیا میں رہ کے آپ سوچئے اگر خدا ہمیں اس دنیا میں نہ بھیجتا، کہاں ہم مجلسوں میں آتے، اگر ایسے گھرانوں میں خدا ہمیں پیدا نہ کرتا، ایسے گھرانوں میں خدا ہمیں خلق نہ کرتا جہاں پہ عزاداری سید الشہداء ورثے میں مل رہی ہے، شاید ہمیں اس نعمت کا اندازہ نہیں ہے، شاید ہمیں اس نعمت کی قدر و قیمت کا اندازہ نہیں ہے. ہمیں نہیں پتا ہے عزاداری سید الشہداء کتنی بڑی نعمت ہے، کتنی بڑی دولت ہے. میری عزیز مائیں، آقا سید الشہداء کی عزاداری ان قتل الحسین حرارۃ فی قلوب المؤمنین لا تبرد ابدا. امام کی شہادت نے مومنین کے دلوں میں ایک حرارت پیدا کر دی ہے. لا تبرد ابدا، یہ آگ کبھی نہیں بجھے گی. آقا سید الشہداء کی عزاداری، میری عزیز ماں بہنیں، کبھی یہ کہا گیا کہ عزاداری سید الشہداء ایک ایسی عظیم عبادت ہے کہ ایک آنسو کا قطرہ آنکھ سے بہے اور رخسار سے بہے اس سے پہلے خدا تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. کبھی یہ کہا گیا کہ ایک قطرے کے بدلے میں ایک میں خدا جنت میں ایک محل بناتا ہے، وہ ایک قطرہ اس کے اور جہنم کے درمیان دیوار بن جاتا ہے. عزاداری میں خرچ کیا گیا مال
ایک درہم کے بدلے خدا اس کے لیے جنت میں ایک محل بناتا ہے. ایک مجلس میں شرکت کرنے کا ثواب 2000 حج اور عمروں کے برابر ہے. میری عزیز ماں بہنیں، رغبت دلائی گئی، ہمیں اس بات کا شوق دلایا گیا. خود میں معصومین فرش ازا بچھاتے تھے، مجلسوں میں شرکت کرتے تھے. رونا کیسے چاہیے یہ بھی علم معصومین نے ہمیں اور آپ کو بتایا. میری عزیز ماں بہنیں، کربلا کی جتنی بھی مصیبتیں ہیں، میں تو ایک طالب علم ہوں، میری کیا اوقات اس غریب حسین کی مصیبتوں کو ایک کے بعد ایک میں میزان میں رکھ کے توڑوں کہ مولا کون سی مصیبت سب سے زیادہ سخت ہے. لیکن تاریخ کربلا میں یہ لکھا گیا ہے کہ کربلا میں جتنی بھی شہادتیں ہوئی، جتنے بھی لاشیں خیام میں آئے، لیکن ان تمام مصیبتوں میں آقا سید الشہداء کے لیے 2 مصیبتیں سب سے زیادہ عظیم تھی. اور وہ 2 مصیبتیں کون سی تھی؟ میں الگ الگ 3 روایتیں آپ کی خدمت میں بیان کرنا چاہتی ہوں تاکہ پتہ چلے آج جس شہید کی مصیبت پر ہم رونے کے لیے آئے ہیں. سب سے پہلی روایت تو کربلا کے میدان میں حمید ابن مسلم، جو کربلا کی تاریخ کا رائٹر تھا، جس نے پوری کی تاریخ کربلا کو لکھی، کبھی خیمے جلنے کا منظر لکھا، کبھی بیویوں سے نوکے نیزہ سے سروں سے چادریں اتارنے کا منظر لکھا. حمید ابن مسلم کہتا ہے جب بھی کوئی شہید خیمے میں آخری رخصت کے لیے جاتا تھا، میں نے اتنی سخت رخصتی کربلا میں 2 شہیدوں کے علاوہ کسی کی نہیں دیکھی، جس میں سے ایک حمید ابن مسلم کہتا ہے کہ اکبر کی رخصتی تھی، دوسری رخصتی آقا سید الشہداء حسین کی رخصتی تھی. یہ پہلی روایت کہ علی اکبر کی شہادت بہت بڑی مصیبت تھی کربلا کے میدان میں امام حسین کے لیے. دوسری روایت انشاءاللہ خدا سب کو کربلا کی زیارت نصیب کرے. عزیزو، جب کربلا جانا، امام حسین کی جو قبر ہے نا 6 گوشہ ہے، 6 گوشے والی ہے. اور قبریں جب آپ زیارت کے لیے جائیں گے نا تو وہ 4 گوشے والی ہے. جب ہم پوچھتے ہیں یہ 6 گوشہ قبر کیوں ہے، یہ 6 گوشے والی کیوں ہے، جواب ملے گا کہ اس زدی میں امام حسین اکیلے آرام نہیں کر رہے ہیں. امام حسین کے ساتھ اس کا 18 سال کا بیٹا علی اکبر بھی اس قبر میں آرام کر رہا ہے. ایک طرف علی اصغر کی قبر ہے، لہذا مولا اپنے دونوں بیٹوں کے ساتھ اس قبر مبارک میں ہے، اس ذریعے مبارک میں ہے. ملا عباس جب کربلا زیارت کے لیے گئے تھے، شب جمعہ جب ملا عباس نے علی اکبر کے مسائل پڑھے، امام حسین نے آ کے کہا تھا ملا عباس اب کبھی شب جمعہ اکبر کے مسائل نہ پڑھنا، اور جس شہید کے مسائل پڑھنا چاہو پڑھنا، لیکن میرے حرم میں حائل حسینی میں شب جمعہ اکبر کے مسائل نہ پڑھنا. روتے جائیے، دعائیں کرتے جائیے، خدا سب کو کربلا کی زیارت نصیب کرے. مولا عباس نے پوچھا تھا مولا میں نے کچھ غلط مسائل پڑھے؟ امام نے کہا تھا نہیں مولا عباس، مسائل تو صحیح تھے لیکن بقی سے میری ماں شب جمعہ آتی ہے کربلا. جب سے تو مسائل پڑھ کے گیا ہے نا میری ماں بے ہوش ہو گئی ہے. جب تو اکبر کی مسائل پڑھ رہا تھا، خدا جوانوں کو سلامت رکھے. امام کہتے ملا عباس جب تو مسائل پڑھ رہا تھا نا میری ماں ایک ہی جملے کو دہراتی تھی، کہتی تھی حسین تم نے اکبر کا لاشا کیسے اٹھایا. خدا جوانوں کو سلامت رکھے. رونے والی ماں کہتے اجرکم علی اللہ، خدا نہ کرے دنیا میں کوئی ماں باپ اپنے جوان بیٹے سے جدائی کا امتحان دے. رونے والی ماں کہتے ماں باپ اس بیٹے کا جنازہ اکیلے نہیں اٹھاتے ہیں، 4 لوگ مل جاتے ہیں جو میت کو کندھا دینے والے ہو. لیکن ہائے غربت حسین، جب اکبر آخری رخصت کے لیے خیمے میں آئے، پردہ بار بار اٹھتا تھا اور بار بار گر جاتا تھا. لگتا تھا خیمے سے کوئی زندہ لاشا نکل رہا ہے. جنازہ خیمے سے
نکل رہا ہے، بیویاں اکبر کو رخصت کرنے کے لیے تیار نہیں۔ میں بھی ایک ماں ہوں، آپ بھی مائیں ہیں، مجھے دل میں ہاتھ رکھ کے جواب دینا، جب اولاد جوان ہو جائے اور جوان بیٹا جب گھر سے باہر جانے لگے نا، ماں بیٹے کی جوانی کی بلائے لے کے کہتی ہے، جا میرے لال، خدا تجھے عباس کی ضمانت میں رکھے۔ ماں ناد علی پڑھ کے بیٹے پر دم کرتی ہے، جوان اولاد ماں باپ کی آنکھوں کی روشنی ہوتے ہیں، جوان اولاد کا داغ خدا کسی ماں باپ کو نہ دکھائے۔ ہائے کربلا کا میدان، حسین کا امتحان اتنا سخت تھا کہ علی اکبر جب رخصت کر کے خیمے سے باہر نکلے، امام حسین سے کہتے، بابا میں ایک وصیت کرنا بھول گیا۔ عام طور پہ دنیا میں بوڑھے جوانوں سے وصیت کرتے ہیں، یہاں پہ اکبر اپنے بوڑھے باپ سے وصیت کرتے ہیں، کہتے بابا میں ایک وصیت کرنا چاہتا ہوں۔ اکبر کیا وصیت ہے؟ کہا بابا میری شہادت کے بعد آپ جب تک زندہ رہے میری ماں ام لیلا کا خیال رکھنا۔ لیلا غیر سیدانی ہے، جوان کا داغ برداشت نہ کر سکے گی۔ علی اکبر گھوڑے پر سوار ہوئے، رونے والی ماں بہنے جب کچھ آگے بڑھے، 18 سال کا کھولتا ہوا خون جب زمین پر گھوڑے کو تیزی سے دوڑاتے ہوئے علی اکبر آگے بڑھے، اچانک کان میں کسی کے گرنے کی آواز، علی اکبر نے گھوڑے کو روک دیا۔ اب جو دیکھا 57 سال کا بوڑھا جوان بیٹے کے پیچھے پیچھے آنے بولا، اور علی اکبر کہتے بابا آپ تو مجھے رخصت کر چکے، بابا میرے پیچھے پیچھے کیوں آ رہے ہیں؟ جب نہیں باپ نے کہا یہ کوئی اور نہیں سمجھ سکتا، جس کا جوان بیٹا ہو وہی باپ اس محبت کو سمجھ سکتا ہے۔ اکبر میرے لال، جوان بیٹے کی محبت باپ کے دل میں کیسی ہوتی ہے؟ علی اکبر کہتے بابا ایسے تو میں مقتل نہیں جا سکتا۔ امام کہتے ٹھیک ہے اب میں اکبر تیرے پیچھے پیچھے نہیں آؤں گا، لیکن میرے لال جب تک آمنا سامنا ہوتا رہے باپ کو مڑ مڑ کے دیکھتے رہنا۔ ہائے غربت حسین، کربلا میں ایک ہی شہید ایسا ہے، 6 خصوصیات اکبر کو ایسی ملی جو کسی شہید کو نہیں ملی۔ ہر شہید جو آتا تھا امام اسے خدا حافظ کرتے تھے اور رخصت کرتے تھے، لیکن کربلا میں ایک ہی شہید ایسا ہے جس کا نام علی اکبر ہے، جو لیلا کے دل کی تمنا ہے، جسے امام نے اپنے ہاتھوں سے تیار کیا۔ کربلا کے 71 شہیدوں میں ایک ہی شہید ایسا ہے جس کے سر پہ خود حسین نے امامہ رکھا، جس کی کمر میں خود امام نے تلوار کو سجائی۔ مولا اپنے ہاتھوں سے جوان بیٹے کو تیار کیوں کر رہے ہو؟ عزیزو میرا دل کہتا ہے شاید وجہ یہ رہی ہو باپ کی بڑی حسرت ہوتی ہے، شادی رچے تو صحرا میرے ہاتھوں سے بیٹے کے سر پہ سجایا جائے۔ اب اکبر کی شادی نہ رچے گی، گویا صحرا کے بدلے امامہ سر پہ حسین رکھ لگے۔ اب اکبر کی نہ شادی رچے گی، نہ اکبر کی چاند سی دلہن میں ہٹے آئے گی۔ رونے والی ماں رہے یہ کربلا کے ایک ہی شہید ایسے ہوئے کہ جو مقتل گئے تو امام ڈرے خیمہ پر جا کے کہتے ہیں بہن زینب لیلا سے کہو اکبر کے لیے دعا کرو، ایک بار میرا اکبر پلٹ کے بابا کے پاس کسی شہید کے مقتل سے پلٹنے کی دعا امام نے نہیں کرائی۔ یہ ایک ہی شہید ہے، یہ جملہ بتا رہا ہے اکبر سے جدا ہو جانا کتنا سخت اور مشکل تھا۔
अकबर को नहीं कहा मेरे लाल दादा से करेंगे। हुसैन ने कहा अकबर मेरी अंगूठी अपने मुंह में रख लो, शायद थोड़ा करार आ जाए। अकबर अपनी जबान मेरे मुंह में रख दो, शायद कुछ तसल्ली मिल जाए। रोने वाली माए बहने, जैसे ही अकबर ने अपनी जबान मौला के मुंह में रखी, अजीजों करबला में हर कोई हुसैन से आके कहता है मौला में बड़ा प्यासा हूँ, ज़हरा का लाल कितना प्यासा है, किससे जाके बताए। वो तो अकबर ने जबान मुंह में रखी, जल्दी से खींच के कहा बाबा आपकी जबान में तो खाने पड़ चुके हैं, इतना प्यास था मेरा मौला। कभी अकबर ने कहा बाबा प्यासा हूँ, कभी सकीना ने कहा बाबा मैं प्यासी हूँ। अजरको अल्लाह, रोने वाली माँ बहने, जवान बेटा जब घोड़े से जमीन पे आया ना, कहता है बाबा मेरा आखिरी सलाम कबूल कर लीजिए। जवान औलाद सिर्फ बुढ़ापे की लाठी नहीं होती अजीजों, खुदा जवानों को सलामत रखे। खुदा से औलाद क्यों मांगते हो? बुढ़ापे की लाठी बने जनाजे को कंधा देने वाला। हुसैन के बुढ़ापे की लाठी टूट गई। अब हुसैन का लाशा अकबर नहीं उठाएंगे, हुसैन को अकबर का लाशा उठाना है। जवान औलाद आंखों की बीनाई होती है। अंधेरा छा गया, मौला को कुछ नजर नहीं आ रहा, गिरते संभलते या अली कहते जाते थे। रोने वाली माए बहने, जब कुछ नजर नहीं आ रहा था, इमाम कहते अकबर आवाज दो ताकि आवाज के सहारे इमाम अली अकबर के सहारे आके बैठ गए। अली अकबर भी बड़े समझदार है, अजीजों तड़पना बंद कर दिया, तड़पना बंद कर दिया, सीधे होके लेट गए। बाबा को नजर नहीं आ रहा है, कई बाबा को पता नहीं चल जाए, सीधे में बच्ची के टूटे हुए लगी है। अकबर चाहते सीने के सर को बाबा से छुपा दे, बाबा की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। इमाम ने अकबर का सर अपनी गोद में रखा, मेरे लाल कुछ वसीयत करना चाहते हो? तबर्रुकन ये मसाइल जो ज़ियारत करबला के लिए तरफ रहे उनके लिए। अली अकबर ने कहा बाबा वतन में सोहरा इंतजार कर रही है, एक बार सोहरा का दीदार हो जाए। एजाज से इमाम ने मदीना दिखाया, ए मोजिज़नुमा हुसैन हम भी तरफ रहे, अब तो इसमें ज़ियारत दे दीजिए। इस गुर्बत में एजाज से मदीना दिखाया। रोने वाली माए बहने, अली अकबर जब आखिरी वक्त था, वसीयतों को तमाम कर चुके, इमाम के मेरे लाल मेरा बड़ा दिल चाहता है एक बार लैला भी तुझसे कुछ बात कर ले, तेरी पालने वाली माँ ज़ैनब भी इंतजार कर रही है। लेकिन अकबर तेरा बाप बहुत बूढ़ा हो चुका है, 3 दिन की भूख और प्यास है। अकबर तू मेरी मदद करे तो ये काम आसान हो सकता है। बाबा मैं क्या मदद करूं? अकबर जब मैं झुक जाऊं तो अपने दोनों हाथ मेरी गर्दन में डाल देना, ताकि मैं बड़ी आसानी से तुझे खैमे तक पहुंचा दूं। हुसैन झुके, अली अकबर ने अपना एक हाथ इमाम की गर्दन में डाला। बहुत कोशिश की गरीब ज़हरा ने, लेकिन जवान का लाशा किसी तरह इमाम से न उठ सका। जमीन पे अकबर को रख दिया, कहा अकबर ऐसे तो तुझे मातम में नहीं पहुंचा सकता मेरे लाल। मैंने कहा दोनों हाथ गर्दन में डाल दे, ये बायां हाथ अपने सीने पर रखा है।
برچھی اتنی گہری ہے نکلے گی تو دم نکل جائے گا. جیسے امام نے برچھی پہ ہاتھ رکھا علی اکبر کہتے بابا رک جائیے, بابا رک جائیے. مولانا کا حسین امام حسین نے کہا تمہیں کیا ہوا؟ بابا بس 2 منٹ کے لیے رک جائیے, چند لمحوں کے لیے رک جائیے, میرے لائے کیا ہوا؟ کہا بابا اگر سینے میں سانسوں کو روک سکتا تو اتنی روک لیتا کہ اپنے آپ کو ماں تک پہنچا دیتا. بابا بچی کی علی کو کھینچیں گے تو جوان کا دم نکل جائے گا. بابا بس ایک ہی وصیت ہے, پھر بچی کی علی کو کھینچ لینا. بابا جب خیمے میں میت لے کے جانا ماں کی نظروں سے برچھی کے زخم کو چھپا دینا. میری ماں برداشت نہ کر پائے بحق زہرا و ابیہا و بالہا و بنیہا وسر المستودع فیہا بعدد ما احاط به علمہا. پروردگارا محمد اور آل محمد کے صدقے میں کربلا کے تمام مظالم کا انتقام لینے, خصوصاً ٹوٹی ہوئی جنت البقیع کو مقبرے میں تبدیل کرنے, اپنی آخری اجت کے ظہور میں تعجیل فرما.